ایپیسوڈ 237۔ شام ہوئی اور باہر روشنی مدھم ہونے لگی تو میں نے اندر کی روشنیاں جلا لی۔ بیتو اٹھ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے وقت پوچھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کے مطابق شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ میں نے انٹرکام پر چائے کا کہا، شوبھی کسی نے آپ سے بات کیا؟ بیتو نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں۔ پیچھے سب پریشان ہو رہا ہوگا، سفیر بھائی کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ ہم سے رابطہ نہ ہونے پر عبداللہ نے اس سے رابطہ کیا ہوگا۔ یہ اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم غائب ہیں۔ سورج ڈوبا تو باہر کی روشنیاں بھی جل اٹھی تھی۔ یہاں لوڈ شیڈنگ کی لائٹ نہیں جا رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ بجلی کا کوئی متبادل سسٹم تھا۔ میں نے رات کا کھانا بھی ہلکا کھایا تھا، جبکہ بیتو نے تکلف ایک طرف رکھ دیا، اس لیے اسے پھر جلدی نیند آنے لگی۔ میں نے کافی بھی لی، اس لیے نیند غائب تھی۔ کوئی 11 بجے دروازہ کھلا اور 2 مسلح افراد آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھے باہر آنے کو کہا۔ میں نے بیتو کو سونے دیا اور خود باہر آ گیا۔ کیا بات ہے؟ آپ کو میاں صاحب نے طلب کیا ہے۔ میاں ممتاز حسین محل نما عمارت کے کمرے میں میرا منتظر تھا۔ کمرہ سادہ سا تھا، وہاں صرف ایک صوفہ نما کرسی اور فرش پر قالین تھا۔ کرسی پر میاں ممتاز براجمان تھا، اس کے ساتھ دفاعی پر مینوشی کے لوازمات تھے۔ وہ تقریباً 50 برس کا، سرخ و سفید رنگت کا صحت مند آدمی تھا۔ بال کسی اچھے ہیئر کلر سے ڈارک گرے ہو رہے تھے جو نیچرل کلر لگ رہا تھا۔ اس نے ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا، آنکھوں میں قریب کی اینک لگی تھی کیونکہ وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ جان گریشم کا ناول تھا۔ یہ میرا پسندیدہ ناول نگار ہے اور میں نے اس کے تمام ناولز پڑھ رکھے ہیں۔ میاں ممتاز نے میری توجہ بھانپ لی۔ غضب کا لکھنے والا ہے۔ درست فرمایا، میں نے اسے کوئی ہلکی چیز لکھتے نہیں دیکھا۔ بڑے لوگ ہمیشہ بڑا کام کرتے ہیں۔ اس نے میری بات پر غور کیا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ یہی کہ میں نے آپ کو بڑا آدمی سمجھا ہے اور میں آپ سے کسی چھوٹے کام کی توقع نہیں کر سکتا۔ میاں ممتاز نے میرے ساتھ آنے والے دونوں افراد کی طرف دیکھا تو وہ آنکھ کا اشارہ سمجھ کر خاموشی سے باہر چلے گئے۔ اب وہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ اس کا ایک ہاتھ گاؤن کی جیب کے پاس تھا۔ اس میں یقیناً کوئی ہتھیار تھا۔ اپنے آدمیوں کے جانے کے بعد اس نے سرد لہجے میں کہا، تمہارے خیال میں مجھ سے کوئی چھوٹا پن سرزد ہوا ہے؟ میرے اور میرے ساتھی کے اغوا کو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھ سے آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ شاید فائدہ ہی ہوا ہے۔ تم شاید کوٹھی والے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہو۔ میں کوئی اشارہ نہیں کر رہا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ میں مرشد جیسے طاقتور شخص سے لڑ رہا ہوں اور میں نے اسے کسی حد تک مجبور بھی کر دیا ہے۔ اب آپ درمیان میں آ گئے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میں مرشد کی حمایت کر رہا ہوں؟ ان حالات میں اور کیا سمجھوں؟ آپ کو مجھ سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ میرا مرشد سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دوستی کا نہ دشمنی کا۔ تب مجھے اس طرح اٹھوانے کا مقصد؟ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کم سے کم ایسا نہیں ہے کہ مجھے جبرن اٹھوانے کی ضرورت پیش آئے۔ میں اب تک اس کے سامنے کھڑا تھا اور کمرے میں کسی بھی دوسری نشست کی عدم موجودگی بتا رہی تھی کہ مجھے کھڑا ہی رہنا ہے۔ غالباً میاں ممتاز کے خیال میں اس کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ بڑا آدمی بن ضرور گیا تھا، لیکن اپنے انداز سے وہ برتری کے ذوق میں مبتلا شخص تھا۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے پیتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سوچ رہا ہو کہ مجھے اپنے اغوا کی وجہ بتائے یا نہ بتائے۔ آخر کار اس نے گلاس ایک طرف رکھا۔ شہباز ملک، میں تمہیں صرف نام سے جانتا ہوں، یا میں نے تمہارے کچھ کارنامے سن رکھے ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں، سرحد کے اس پار بھی اور اس طرف بھی۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے تمہیں تلاش کرنے میں میری مدد مانگی۔ میں نے اس سے معذرت کر لی کیونکہ تم میری حدود سے باہر پنڈی اسلام آباد کی طرف سرگرم عمل تھے، مگر اتفاق سے تم میرے آدمیوں کو لاہور میں نظر آ گئے۔ انہوں نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا، اس نے کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ تمہیں لے آئیں، اور وہ تمہیں لے آئے۔ کوئی آپ نے کام کسی کی فرمائش پر کیا ہے؟ یعنی آپ کو مجھ سے کوئی پرخاش نہیں؟ نہیں، بلکہ ایک طرح سے تم سے ہمدردی ہے، مگر یہ معاملہ دوستی کا ہے۔ میں اسے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے میں اسے انکار کرتا تو وہ کسی اور توسط سے کام کرا لیتا، اور ممکن ہے اس طرح تم براہ راست اس کی تحویل میں چلے جاتے۔ یہ آپ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے؟ ہاں، تم اس کے بارے میں جانتے ہو، وہ بہت بڑی آفت ہے۔ مجھے دلچسپی ہے کہ آخر وہ تمہیں کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ آپ مجھے اس کے حوالے کر دیں گے کیا؟ ویسے میں اس کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے ابھی اس شخصیت کے بارے میں نہیں بتائے گا، اس لیے میں نے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ نہیں، جب تک میں پوری بات نہیں جانوں گا اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ میاں صاحب، آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ آپ میری حوالگی کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے جس طرح آپ نے دوستی میں مجبور ہو کر یہ کام کیا ہے، اسی طرح مزید مجبور ہو کر آپ مجھے اس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ اب میں ایسا بھی مجبور نہیں ہوں، میں انکار بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے لہجے میں بے نیازی قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کے دل کے چور کو پکڑ لیا ہو۔ میاں صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں انسان کو اپنے کیے ہر فعل کا کہیں نہ کہیں حساب اور جواب دینا پڑتا ہے۔ فی الحال تو ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو مجھ سے حساب اور جواب لے سکے۔ وہ تکبر سے بولا، میاں صاحب، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وقت آ جاتا ہے۔
آپ اگر میرے بارے میں جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں اتنا لاوارث بھی نہیں ہوں. میرا خاندان ہے, کچھ سرپرست ہیں, کچھ ساتھی ہیں جو میری بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے, اور جب ان کو معلوم ہوگا کہ میری گمشدگی میں کس کا ہاتھ ہے تو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو. میں آپ کو نتائج سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ سیاستداں ہیں, حکومت سے باہر ہو یا حکومت کے اندر, جو کرتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں بچا کے کرتے ہیں تاکہ آپ آئندہ کہیں پھنس نہ جائیں. مگر معذرت کے ساتھ مجھے اٹھانے کا کام کرتے ہوئے آپ نے شاید زیادہ غور نہیں کیا. میں چھوٹے موٹے معاملات پر زیادہ غور نہیں کرتا. ایک بار پھر معذرت کے ساتھ, چھوٹے موٹے معاملاتی اکثر اوقات آدمی کے گلے پڑ جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ کی لکھی ایک تحریر منتخب وزیر اعظم کو ملک کے دنیا سے باہر پہنچا دیتی ہے. میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس معاملے پر ایک بار پھر غور کر لیں. اس کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں. اس کا ہاتھ تپائی کی طرف بڑھ گیا. میں سمجھا کہ وہ شاید گلاس اٹھا رہا ہے, لیکن اس کے بجائے اس نے کچھ اور کیا جو میں دیکھ نہ سکا. فوراً ہی 2 گارڈز اندر آئے. لے جاؤ اسے. میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر بیکار سمجھتے ہوئے گارڈز کے ساتھ باہر آ گیا. نہ جانے میاں ممتاز نے انہیں کیا اشارہ دیا تھا کہ وہ میری طرف سے بہت چونکنا نظر آنے لگے. وہ مجھے حویلی سے باہر لے جا رہے تھے. میرا خیال تھا کہ وہ مجھے واپس قید خانے میں لے جائیں گے, لیکن اس کے بجائے وہ مجھے اسی ہریری پردوں والے سفید براق تاثر رکھنے والے کمرے میں لے آئے جہاں میری بنٹی سے ملاقات ہوئی تھی. اس بار وہ پہلے سے وہاں موجود تھی. اس نے گارڈز کی طرف دیکھا تو ان میں سے ایک نے معذرت کی. بی بی صاحبہ, میاں صاحب نے سخت نگرانی کا حکم دیا ہے. بکو مت, دفع ہو جاؤ یہاں سے. بنٹی غرائی تو بادر ناخواستہ وہ دونوں پردوں کے پیچھے غائب ہو گئے. بنٹی نے لباس بدل لیا تھا. وہ اسکن فٹ جینز اور کسی ریشم جیسے کپڑے سے بنے کرتے میں ملبوس تھی. گارڈز کے جاتے اس نے مجھ سے کہا, پاپا سے کیا بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کسی کے فرمائشی پروگرام پر مجھے اٹھا لیا, لیکن وہ اس کے بارے میں بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. بنٹی تشویش زدہ ہو گئی. میری پاپا سے بات ہوئی تھی لیکن انہوں نے مجھے اس معاملے سے الگ رہنے کو کہا ہے. مجھے لگ رہا ہے میاں صاحب میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر چکے ہیں. ان کے خیال میں نے تم دونوں کو بچا کر اگر کوئی احسان کیا تھا تو وہ بہت معمولی درجے کا تھا, اس لیے انہیں میرا زیر بار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے اپنے دوست کی فرمائش پوری کرنا زیادہ اہم ہے. پاپا ایسا نہیں کر سکتے. اگر ان کے خیال میں تم نے کوئی احسان نہیں کیا تو یہ ان کا خیال ہے. میں سمجھتی ہوں کہ تم نے ہم پر احسان ہی کیا ہے اور میں تمہیں اتنی آسانی سے کسی کے حوالے نہیں کرنے دوں گی. اسی میں تم لوگوں کی بہتری بھی ہے. میں میاں صاحب کو بھی بتا چکا ہوں کہ میں کوئی لاوارث آدمی نہیں ہوں اور میرے لوگ میری تلاش کریں گے. یقین کرو انہیں زیادہ دیر نہیں لگے گی. جب معاملہ ان کے ہاتھ میں ہوگا نا تو وہ مجھے بازیاب کرانے کے لیے سب کچھ کر گزریں گے. تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ بنٹی پریشان ہو گئی. میں پاپا کی نسبت تمہارے بارے میں کہیں زیادہ جانتی ہوں کیونکہ مجھے تم سے دلچسپی رہی ہے. میں بھی سمجھتی ہوں پاپا غلطی کر رہے ہیں. تم جانتی ہو وہ یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں, لیکن وہ کوئی بھی ہو اتنا اہم نہیں ہو سکتا کہ پاپا اس کے لیے سب کریں. میں پھر ان سے بات کرتی ہوں. میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تمہارے پاپا تمہاری بات مان جائیں اور اس سے پہلے کہ خرابی حد سے بڑھ جائے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے. بنٹی نے سر ہلایا, تالی بجائی تو دونوں گارڈز اندر آ گئے. تم فکر مت کرو اور جا کر آرام کرو. میں گارڈز کے ساتھ روانہ ہو گیا. اس بار وہ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گئے. بیتو بدستور محو خواب تھا اور میری نیند اڑ گئی تھی. آنے والا کل میرے لیے کیا لانے والا تھا اس کا پتہ کل ہی چلتا. میں نے جاگتے رہنے سے بہتر سمجھا کہ سو جاؤں. صبح میری آنکھ کھلی تو باہر روشنی کا آغاز ہو رہا تھا. میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی بلکہ آنکھ کسی وجہ سے کھلی تھی. میں نے غور کیا تو باہر سے ایسی مشینی گڑگڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بڑا انجن چل رہا ہو. میں اٹھ کر کھڑکی تک آیا. پٹ سرکایا تو آواز یکدم واضح ہو گئی. یہ ہیلی کاپٹر تھا جو اتر گیا تھا کیونکہ اب اس کی آواز گھٹ رہی تھی. پھر آواز آنی بند ہو گئی. یہاں صبح سویرے کو ہیلی آیا تھا. میاں ممتاز کی حویلی اتنی بڑی تھی کہ یہاں آرام سے کئی ہیلی کاپٹر اتر سکتے تھے. میری چھٹی سے اشارہ دینے لگی کہ ہیلی کاپٹر کی آمد اور میری یہاں موجودگی کا آپس میں کوئی تعلق ہے. میں کھڑکی بند کر کے واپس آیا. تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور گارڈ نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا. بیتو اس بار بیدار ہو گیا تھا. آپ کہاں جاتا ہے؟ پتا نہیں, مجھے بلایا ہے. میں نے جوتے پہنتے ہوئے کہا. دیر مت کرو, جلدی کرو. گارڈ نے سخت لہجے میں کہا. اس کے طرز تخاطب سے میرا ماتھا ٹھنکا. کیا میرے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو گیا تھا؟ تبھی گارڈز کا لہجہ بھی بدل گیا تھا. وہ مجھے لے کر عمارت سے باہر آئے اور حویلی کی طرف بڑھے. لان سے گزرتے ہوئے میں نے حویلی کے پہلو میں کھلی جگہ کھڑے ہیلی کاپٹر کی جھلک دیکھی. یہ ایک چھوٹا اور جدید قسم کا ہیلی تھا. مجھے حویلی کے اسی کمرے میں لے جایا گیا جہاں میاں ممتاز نے مجھ سے ملاقات کی تھی. اب وہاں ایک کے بجائے 2 صوفہ نما کرسیاں تھیں اور دوسری کرسی پر موجود شخص کو دیکھ کر میں اچھل پڑا. وہ میرے بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا. وہ راج کنور تھا. وہی راج کنور جو مجھے انڈیا میں ملا تھا اور جس نے اپنے بڑے بھائی کے لیے میرے جسم سے خون نچوڑ لینا چاہا تھا, بلکہ خاصا خون نچوڑ لیا تھا. اور یہ میری زندگی تھی کہ میں بچ گیا, ورنہ ان لوگوں نے مجھے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. وہ مجھے تنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. شہباز جی, کیا پہچانا نہیں مجھے جو ایسے دیکھ رہے ہو؟ شیطان کو میں ہر روپ میں پہچان لیتا ہوں. تو میں تمہیں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں. اس کا چہرہ بگڑ گیا. آج بھی تمہاری زبان بہت تیز ہے. کام کی بات کرو.
میاں صاحب نے بتایا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے بے چین تھے. میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا. اس بات پر غالباً اسے خیال آیا کہ وہ کس لیے یہاں آیا تھا. یہ درست ہے, میں تم سے بات کرنے آیا ہوں. تم جانتے ہو تم بھارتی حکومت کو مطلوب ہو اور تم پر دہشت گردی کے بے شمار الزامات ہیں. انہیں میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. کنور, میں نے کہا نا کام کی بات کرو. مہاشے جی, تم یہاں قیدی ہو, اس لیے زیادہ بڑھ چڑھ کر مت بولو. ٹھیک ہے, میں قیدی ہوں, اس سے تمہیں کیا؟ میاں جی میرے اچھے واقف کاروں میں سے ہیں, ہم ایک جیسے لوگ ہیں. میں نے ان سے کہا اور انہوں نے تمہیں تلاش کر لیا. میں نے سوچا مگر راج کنور کی بات کی تردید نہیں کی. اول تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا, پھر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میاں ممتاز نے یہ غلط بیانی کیوں کی. میں ابتدائی جھٹکے سے سنبھل گیا تھا اور کسی حد تک سمجھ رہا تھا کہ راج کنور یہاں کیوں آیا ہے, وہ میاں ممتاز کے توسط سے مجھے کیوں تلاش کروا رہا تھا. میں نے کہا, بڑے کنور کا کیا حال ہے, کیا وہ زندہ ہے؟ اپنے بھائی کے بارے میں سن کر اس کا رنگ بدلا. ہاں, وہ زندہ ہے, مگر ان کا مرض بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے اب تم لوگوں کے پاس نہ سندھو ہے جو کسی خون سے اس کے مرض کی دوائی تیار کر دے, اور نہ ہی کوئی ایسا فرد جس کا خون مخصوص قسم کا ہو. سندھو کی جگہ دوسرا آدمی تلاش کر لیا گیا ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ ماہر ہے, مگر کوئی ایسا بندہ اب تک نہیں ملا جس کا خون کام آ سکے. تم لوگوں کے پاس مجبور انسانوں کی کیا کمی ہے؟ تم سینکڑوں لوگوں کو بھی سانپ سے ڈسوا کر ایسا آدمی تلاش کر سکتے ہو جو زہر سے بچ جائے اور اس کے خون میں وہی چیز آ جائے. اب ایسا بھی نہیں ہے, ہم نے کچھ لوگوں پر تجربہ کیا مگر وہ بچ نہ سکے. اصل میں سندھو ایسے لوگوں کو مخصوص جڑی بوٹیاں دے کر بچاتا تھا. ان جڑی بوٹیوں کا کسی کو نہیں پتا. ابھی تو تم کہہ رہے کہ نیا آدمی سندھو سے زیادہ ماہر ہے. اس کا طریقہ علاج دوسرا ہے, لیکن جب اس کے بارے میں پتا چلا تو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ تمہارے خون سے کہیں زیادہ مؤثر دوا بنا سکتا ہے, جو بڑے کنور جی کو چند مہینوں میں بالکل ٹھیک کر سکتی ہے, اور خون بھی زیادہ درکار نہیں ہوگا. ہر ہفتے صرف آدھا لیٹر خون چاہیے ہوگا. میرا خدشہ درست نکلا. وہ اسی مقصد کے لیے یہاں آیا تھا. میں میاں ممتاز کا قیدی تھا. اگر وہ مجھے بے دستو پا کر کے اس کے حوالے کر دیتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہ خون تمہیں میرے جسم سے چاہیے؟ ہاں, مگر اس کے بدلے میں تمہیں بھی فائدہ ہوگا. تمہارے خلاف بھارت میں جتنے کیسز ہیں ان سب سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا, اور دوسرے, تم جو رقم مانگو گے وہ تمہیں دے دی جائے گی. ایسے ہی کئی وعدے مرشد نے بھی مجھ سے کئی بار کیے تھے, لیکن ان پر عمل درآمد کی نوبت اس وقت آئی جب وہ میرے سامنے بالکل مجبور ہو گیا تھا, جبکہ کنوروں کی ایسی کوئی مجبوری نہ تھی. وہ مرشد سے کہیں زیادہ گھٹیا قسم کے سیاستداں تھے. میں نے سوچتے ہوئے کہا, راج کنور, اگر میں تمہارے سے جانے سے انکار کر دوں تو صورت میں جلد بھارتی سرکار کی طرف سے تمہاری حوالگی کا مطالبہ کیا جائے گا. اگر تمہیں حوالے نہیں کیا گیا تو یہ معاملہ عالمی اداروں میں جائے گا. تمہیں کسی مستند دہشت گرد تنظیم کا رکن قرار دیا جائے گا. تم سوچ سکتے ہو کہ اس کے بعد کیا ہوگا. میرے خلاف بھارتی سرکار کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت ہیں. فوج کے خلاف استعمال ہونے والے اور ہمارے سینا کے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے کئی ہتھیاروں پر تمہاری انگلیوں کے نشانات ہیں. اس طرح کم سے کم 100 افراد موجود ہیں جنہوں نے تمہیں بھارت میں مجرمانہ کارروائیاں کرتے دیکھا ہے. دوسرے ثبوت بھی ہیں. مجھے لگا اس بار راج کنور ٹھیک کہہ رہا تھا. میں نے بھارتی سرزمین پر بے شمار ہتھیار استعمال کیے تھے اور ان پر سے میری انگلیوں کے نشانات لینا ممکن تھا. میں اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا, مگر نوازنے کے لیے ان کے پاس میری انگلیوں کے نشانات کہاں سے آئے؟ یہی سوال میں نے راج کنور سے کیا تو وہ بولا, یہ کوئی مشکل کام نہیں. یہاں میری موجودگی سے تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری رسائی کہاں تک ہے. میں تشویر زدہ ہو رہا تھا, لیکن میں نے اپنا انداز سے ظاہر نہیں کیا. اس کے بجائے میں نے لاپرواہی سے کہا, ٹھیک ہے, تم یہاں بہت اثر و رسوخ رکھتے ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے آسانی سے لے جا سکو گے. آسانی سے نہیں تو مشکل سے لے جاؤں گا. وہ غرا کر بولا, میاں جی نے مجھے وچن دیا ہے کہ وہ میری سہایتا کریں گے. تب تم میاں جی سے بات کرو, میرا دماغ کیوں چاٹ رہے ہو؟ تم راضی خوشی چلو گے تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا, ورنہ تمہیں قیدی بنا کر لے گیا نا تو کچھ نہیں ملے گا. میں خاموش رہا. اسی لمحے میاں ممتاز وہاں آ گیا. حسب معمول وہ تر و تازہ اور سوبر لگ رہا تھا. اس نے راج کنور کی طرف دیکھا. میرا خیال ہے تمہاری بات ہو گئی ہے. کہاں میاں جی, یہ کچھ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. بھیڑیا بھیڑ سے کہے کہ دیوار کے نیچے آ جاؤ, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, تو کیا بھیڑ اس کی بات مان لے گی؟ میں نے سادگی سے کہا, میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا, بس چند مہینوں کی بات ہے. راج کنور بولا, اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. عدالت میں خاتون نے وکیل کے سوال پر اپنی عمر 28 سال اور چند مہینے بتائی. جب وکیل نے چند مہینوں کی وضاحت کرنے کو کہا تو یہ مہینے 150 نکلے تھے. تو راج کنور جی, مجھے یقین ہے کہ آپ کے چند مہینے بھی اس سے کم نہیں ہوں گے. میاں ممتاز زیر لب مسکرا دیا, مگر سنجیدگی سے بولا, تب اس مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے؟ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا, اور اگر مجھے زبردستی اس کے ساتھ روانہ کیا گیا تو میاں صاحب سمجھ سکتے ہیں کہ آئندہ میرا اور میرے ساتھیوں کا رد عمل کیا ہوگا. میں تمہارا ہمدرد ہوں, مگر کنور فیملی سے میرے دیرینہ مراسم ہیں. تب آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں. میاں ممتاز نے سر ہلایا. یہ ممکن نہیں ہے. میں کسی حد تک سمجھ رہا تھا.
میں کسی حد تک سمجھ رہا تھا کہ یہ کیوں ممکن نہیں. یقیناً بنٹی باپ کے آڑے آئی تھی. میری معلومات کے مطابق میاں ممتاز حسین کی 2 ہی بیٹیاں تھیں, نور النساء عرف بنٹی اور مہر النساء عرف ٹینا. کوئی بیٹا نہیں تھا, مگر جہاں تک اس کا نام روشن کرنے کا تعلق تھا تو یہ 2 بیٹیاں 10 بیٹوں پر بھاری تھیں. ان کے کرتوت میں خود ملاحظہ کر چکا تھا. وہ ان کے آگے مجبور تھا. راج کمار یہ سن کر اچھل پڑا. اس نے کسی قدر برہمی سے کہا, میاں جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اتنا خطرہ مول لے کر اس لیے یہاں آیا ہوں کہ ایسے واپس چلا جاؤں؟ دیکھو, ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے اگر دونوں طرف افہام و تفہیم کا جذبہ ہو, جو ہمارے سیاستدانوں میں بہت پایا جاتا ہے. میں نے لقمہ دیا مگر میاں ممتاز نے برا نہیں منایا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ فطری اصول ہے. جو طبقہ جتنا متحد ہوگا وہ دوسرے طبقوں پر اتنا ہی حاوی ہوگا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ اقلیت میں ہے اور اکثریت پر حکمران ہے. دنیا میں دیکھو تو یہودی اس کی بہترین مثال ہے. کنور بولا, صرف پاکستان میں ہی نہیں, ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. انڈیا میں بھی سیاستدان متحد ہیں. لیکن میاں جی, میں یہاں سیاست پر بحث کرنے نہیں آیا. آپ مجھے بتائیں کہ اس شخص کو میرے حوالے کر رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ کا جواب انکار میں ہوتا ہے تو سوچ لیجئے گا, بعد میں ہمارے پاس بھی انکار کا موقع آئے گا. یقیناً میاں ممتاز اور کنوروں کے درمیان کوئی مالی مفاد کا چکر تھا اور کنور اسی حوالے سے اسے دھمکی دے رہا تھا. مگر میاں ممتاز نے بظاہر کوئی اثر نہ لیا. اس کے بجائے اس نے نرم لہجے میں کہا, میرے پاس ایک تجویز ہے اگر تم دونوں مان لو تو. میاں صاحب, میں اس شخص سے کسی قسم کا تعاون نہیں کروں گا. میں نے واضح الفاظ میں کہا, اس سے بہتر ہے میں شیطان سے تعاون کر لوں. آپ جانتے ہیں یہ شخص ہزاروں معصوم افراد کا قاتل ہے جن میں اکثریت عورتیں اور بچے تھے. اگر تمہارا اشارہ قبائلیوں کے قتل عام کی طرف ہے تو اس کی ذمہ داری جتنی کنور خاندان اور بھارتی سرکار پر عائد ہوتی ہے اتنی ہی ان قبائلی ضمہ پر ہوتی ہے جنہوں نے ہیرے کی کان اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے اپنے لوگوں کو مروا دیا. میاں ممتاز نے سرد لہجے میں کہا, انہیں پیشکش کی گئی تھی کہ وہ یہ جگہ چھوڑ دیں تو انہیں نہ صرف متبادل جگہ فراہم کی جائے گی بلکہ اس کا معاوضہ بھی دیا جائے گا. متبادل زمین؟ میاں صاحب, میں اس لفظ کے معنی بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ہزاروں سال سے طاقتور حکومتیں محکوموں کو اسی طرح کے لارے دیتی رہی ہیں. میاں ممتاز کے چہرے پر بیزاری دکھائی دینے لگی. اس کا خیال تھا کہ میں فوراً اس کی تجویز مان لوں گا اور میرا رد عمل اس کی توقع کے خلاف تھا. راج کنور چپ تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ مذکورہ تجویز پہلے سے اس کے علم میں تھی کیونکہ اس نے اس بارے میں ذرا بھی اشتیاق کا مظاہرہ نہیں کیا. میاں ممتاز سنجلا کر بولا, شہباز تم ایک بار میری تجویز سن تو لو. مجھے معلوم ہے آپ کیا تجویز پیش کریں گے. وہ چونکا, تمہیں کیسے معلوم؟ میاں صاحب, اللہ نے مجھے عقل دی ہے. آپ یہی تجویز کرتے نا کہ میں یہی رہوں. آپ مجھے راج کنور کے حوالے نہیں کریں گے لیکن اسے ضرورت کے مطابق میرا خون مہیا کیا جاتا رہے گا. اس بار وہ دونوں چونکے. انہوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا. میاں ممتاز نے بادل ناخواستہ سر ہلا دیا. یہ درست ہے, میں راضی خوشی اپنے جسم سے صرف اضافی پانی ہی دے سکتا ہوں. راج کنور اچھل پڑا. بس میاں جی, میں سے زیادہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. بے عزتی؟ جو لوگ اپنی سگی بہن کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار ہو جائیں وہ بے عزتی کا مطلب بھی سمجھتے ہیں؟ راج کنور کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. وہ ہررا کر بولا, بکواس مت کرو. آشا قبائلیوں کے حملے میں ہلاک ہو گئی تھی. انہوں نے اس کی لاش بھی جلا دی تھی. چلو یہ مسئلہ بھی حل ہوا اور تمہاری عزت بھی بچ گئی. لاش بھی تم نے شناخت کی ہوگی. میاں ممتاز نے سگار سلگا کر فضا کو آلودہ کرتے ہوئے کہا, تم دونوں بیکار کی بحث میں الجھ گئے ہو. ماضی میں جو ہوا اسے بھول جاؤ, حال کے مسئلے پر بات کرو. میاں جی, میں اسے لے کر جاؤں گا اور میں کسی صورت تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. اور یہ بات میاں صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. اسی لیے تو میں نے متبادل تجویز رکھی ہے. میاں جی, شہباز انکار کر رہا ہے. شہباز, تم اپنے رویے سے میرے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو. میاں صاحب, مشکلات نہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی میرے لیے, اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ میں مشکلات کی وجہ سے آپ کی تجویز سے متفق ہو جاؤں گا. اس میں حرج کیا ہے؟ میاں ممتاز نے لہجے میں شہد کھول کر کہا, راج کنور کا کہنا ہے کہ اسے ہفتے میں آدھا لیٹر خون درکار ہے جبکہ اس سے پہلے تم کئی بار 1 لیٹر تک خون دے چکے ہو. یہاں بہترین ڈاکٹر تمہاری دیکھ بھال کریں گے. تمہیں بہترین غذائیں اور سپلیمنٹس دیے جائیں گے. اگر کوئی کمی ہوئی تو وہ متبادل طریقے سے پوری کر دی جائے گی. میں جانتا ہوں میاں صاحب کہ آدھا لیٹر خون دینے سے میری صحت پر خاص فرق نہیں پڑے گا. اگر کسی کی جان بچانے کا سوال ہوتا تو میں اپنی پرواہ نہیں کرتا, لیکن ان بھائیوں کے لیے میرے پاس کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں. میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا. میاں ممتاز نے گہری سانس لی. شہباز, مجھے افسوس ہے کہ تم نے میری تجویز مسترد کر دی, اس لیے آپ مجھے اس کے حوالے کر دیں گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. اگر تم راضی خوشی چلے جاتے تو ٹھیک تھا, لیکن اس صورت میں جبکہ تم کنور خاندان کو اپنا دشمن قرار دے رہے ہو تمہیں ان کے حوالے کرنا مناسب نہیں ہوگا. یعنی یہیں رکھ کر میرا خون نچوڑا جائے گا؟ مجبوری ہے, تم نے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا. میاں صاحب, تب بہتر ہے کہ یہ کام آپ پوری احتیاط سے کریں. میں اس سلسلے میں آپ سے کسی قسم کا تعاون نہیں کروں گا بلکہ ہر ممکن مزاحمت کروں گا.
مجھے بھی اسی بات کا خدشہ تھا۔ میاں ممتاز نے اپنا موبائل نکال کر نمبر ملایا اور پھر کسی سے کہا، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف کی بات سن کر اس نے موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ لو بات کرو۔ میں نے موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف سے بیتو کی آواز آئی، شوبھی آپ کہاں ہیں؟ بیتو تم کہاں ہو؟ میرا دل دھڑک اٹھا۔ یہ لوگ ہم کو محل سے کہیں باہر لائے، آنکھ پر پٹی باندھ کر ادھر ہم کو قید کیا ہے۔ آپ تو ٹھیک ہے نا؟ میں ممتاز ہاؤس میں ہی ہوں، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اسی اسنا میں کسی نے بیتو سے موبائل لے کر لائن کاٹ دی۔ میں نے غصے میں میاں ممتاز کا موبائل ایک دیوار پہ دے مارا، اس کے پرزے ہو کر بکھر گئے، مگر میاں ممتاز پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بجائے اس نے سگار کا گہرا کش لیا اور بولا، شہباز ملک اب تو تم سمجھ گئے ہوگے نا؟ جی ہاں سمجھ گیا ہوں، مجھے امید ہے ابھی آپ نہیں سمجھے ہیں لیکن جلد سمجھ جائیں گے۔ ظاہر اس دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کوہر کھل اٹھا، اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اچھا میاں جی دھنیہ واد، میں پھر چکر لگاؤں گا، لیکن سرحد کے راستے آپ کا اس طرح آنا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ کنور نے یہاں نہ تو کچھ کھایا پیا تھا اور نہ ہی اس نے میاں ممتاز سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، وہ چھوت چھات کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے اس رویے کے باوجود بقول میاں ممتاز اس کے کنور خاندان سے مراسم تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، ورنہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میاں ممتاز مجھے کنور کے حوالے نہ کر دے۔ اگر وہ ایسا کرنے پر تل جاتا تو میں اس کے سامنے قطعی بے بس تھا۔ اگرچہ یہاں بھی حالات اچھے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ایک تو میں اپنے ملک میں تھا اور دوسرے میں یہاں فرار کی کوشش بھی کر سکتا تھا۔ کنور کے جانے کے بعد میاں ممتاز نے کہا، مجھے افسوس ہے مگر بعض وجوہات کی بنا پر راج کنور کو صاف انکار نہیں کر سکتا تھا میں۔ آپ افسوس نہ کریں، ممکن ہے اس کا موقع بعد میں کبھی آ جائے۔ اس نے مجھے ناگواری سے گھورا، تم خود کو کچھ سمجھنے لگے ہو؟ میں نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ انہیں کسی اور کا خون دے دوں گا، مگر ان کے پاس تمہارے خون کا نمونہ موجود ہے، اس لیے وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ بہت دور تک کا سوچا ہوا تھا آپ نے۔ دھوکہ بھی آپ انہیں دیتے ہیں جو راضی خوشی دھوکہ کھا لیں، جیسے اس بدنصیب ملک کی عوام جس کے آپ جیسے لیڈرز ہیں۔ اس بار اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے اپنے گارڈز کو طلب کر لیا، وہی دونوں اندر آئے۔ لے جاؤ اسے اور پوری طرح چوکس رہنا۔ ان کو ہدایات دے کر میاں ممتاز نے میری طرف دیکھا، تمہاری کسی غلط حرکت یا عدم تعاون کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا، میرے خیال میں تم سمجھ گئے ہو۔